اللہ نے قرآن حکیم میں ہمیں اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی کے چانسز نہیں تھے، کوئی حل نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے۔ تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں۔ کیونکہ قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ اور ذکر ہے کیا؟ یہ اقبال جرم ہے، گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے اور اللہ سے معافی ہے۔ اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھ لے۔ ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفا کا طریقہ ہے؟ دنیا کی 7 ارب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید 20% لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں۔ باقی ریمیننگ جو 80% دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں، علاقائی طریقے ہیں، ہسٹوریکل طریقے ہیں، جس میں چائنا ہے، چائنا کے اپنے طریقے ہیں، انڈیا میں آیورویدک کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طب نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر بیماری کا علاج، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے 2 چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج موجود ہے۔ حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری بات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا۔ وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا اور پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے۔ آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ بھیجا ہو۔ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبوی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ کست شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئیں
وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی، وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو۔ طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا۔ کو پئیں کیونکہ یہ نمونیا کی طرح ورک کرتا ہے، اس کا جرثومہ، اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے، اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے، جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جائے۔ اگر آپ پانی بھی گرم پئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں، لباس صاف پہنیں، اور میل جول بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جو جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت نماز ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوشگزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ توبہ کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ، اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ جو اسے صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، دنیا میں ہر انسان اس کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔